السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مثال مشہور ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم کفر نے مسلمانوں کی نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے میڈیا کا ہتھیار استعمال کیا اور میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی نوجوان نسل کو طرح طرح کی فحاشیوں میں مبتلا کر دیا، اور یہ میڈیا نوجوان مسلمان نسل کے لیے ایسا ناسور بن چکا تھا کہ جس کو روکنا کسی طور ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں ترکی نے ایک اہم قدم اٹھایا، اور جیسے مثال ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو میڈیا کے ذریعے پھیلائی ہوئی اس فحاشی، عریانی، بے حیائی اور مسلمانوں کی تاریخ سے دور کرتی ہوئی اس فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کو زیر کرنے کے لیے اور اس کے سحر کو توڑنے کے لیے اسی میڈیا کا استعمال کیا اور اسلامک ہسٹری پر مبنی ڈرامے بنانے شروع کیے۔ ان ڈراموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں عریانی اور فحاشی نام کی چیز نہیں پائی جاتی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق بڑوں کا احترام، بزرگوں کا احترام، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپس میں بھائی چارہ اور جذبہ جہاد کو اس خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا ترکی کے ان ڈراموں کے سحر میں جکڑی جا چکی ہے۔ لیکن اب ایک نئی سیریز جو ترکی نے شروع کی ہے، نظام عالم کے نام سے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس سیریز کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ سیریز خود بھی دیکھیں، اور اگر آپ کے بچے فارغ وقت میں فلم ڈرامے دیکھنے کی لت میں مبتلا ہیں تو ان کو ان سے ہٹا کے اس طرف ان کی توجہ مبذول کرائیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے بچوں میں مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ آج کی نوجوان نسل کو اگر ڈائریکٹ آپ اسلامی تعلیمات، جو اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے، ان کو اگر ڈائریکٹ آپ اسلامی تعلیمات دینا چاہیں گے تو وہ کفر کے میڈیا کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کے پیش نظر آپ کی بات کو مولویانہ بات کہہ کے ٹال دیں گے اور اس پہ غور بھی نہیں کریں گے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ اور شاید اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی نے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری کا رخ اسلامی تعلیمات پر مبنی ڈرامہ سیریز کی طرف موڑ دیا ہے، اور وہ اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ ترکی کے ان ڈراموں کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کو بچوں کا کھیل سمجھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظام عالم جو نئی سیریز ترکی نے شروع کی ہے، یہ کون سے تاریخی واقعات اور دور پر مبنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیں۔ ناظرین کرام، ڈرامہ سیریز نظام عالم سلجوق سلطنت کے عروج کی داستان ہے، اور اس میں جو کردار دکھائے جا رہے ہیں وہ حقیقی کردار ہیں۔ سب سے پہلا اور مرکزی کردار اس میں سلطان ملک شاہ اول کا دکھایا جا رہا ہے۔ ان کا پورا نام معزز دنیا والدین ملک شاہ بن الپ ارسلان تھا۔ آپ سلجوق سلطنت کے عظیم بہادر سلطان الپ ارسلان کے بیٹے تھے۔ آپ کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی سلطان نامزد کر دیا تھا۔ سلطان ملک شاہ اول نے اپنے والد کی وفات کے بعد سن 1072 عیسوی سے 1092 عیسوی تک سلجوق سلطنت پر حکومت کی، اور اس دور کو مورخین سنہری دور کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سلجوق سلطنت نے وسیع علاقے تک پھیلنے کے ساتھ ساتھ صنعت و تجارت، تعلیم و تربیت میں بھی بہت ترقی کی۔ دوسرا کردار نظام الملک توسی کا ہے، اور یہ بہت ہی اہم ترین کردار ہے۔ آپ کا اصل نام حسن علی تھا، اور نظام الملک توسی آپ کا لقب تھا۔ یہی وہ شخصیت تھی جس نے سلجوق سلطنت کو خاک سے اٹھا کر افلاک تک پہنچایا تھا، کیونکہ جب سلطان الپ ارسلان کی شہادت ہوئی اس وقت سلطان ملک شاہ اول کی عمر بہت کم تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے آپ کو وزیر اعظم بنا کر اپنے کم سن بیٹے کی ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس لحاظ سے آپ کا سلجوق سلطنت میں مرکزی کردار تھا۔ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کے مختلف زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، جس کا نام سیاست نامہ ہے۔ اس سیریز میں تیسرا کردار صوفی بزرگ اور اللہ رب العزت کے ایک ولی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کا نام محمد، کنیت ابو حامد اور لقب زین الدین تھا۔ آپ کی ولادت 1058 عیسوی اور وصال 1111 عیسوی میں ہوا۔ آپ کو صوفیاء میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ نے باطل فرقوں پر کئی کتب لکھی۔ آپ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء العلوم ہے۔ آپ کو علماء کرام کی جانب سے حجت الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ اس سیریز میں چوتھا کردار مسلمان سائنسدان عمر خیام کا ہے۔ آپ کا پورا نام ابو الفتح عمر خیام بن ابراہیم نیشا پوری ہے۔ آپ کی پیدائش 1048 میں اور وفات 1131 میں ہوئی۔ آپ علم حیت اور علم ریاضی میں فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ بو علی سینا کے مقابلے کے فلسفی بھی تھے۔ ان خصوصیات کے علاوہ آپ فارسی شاعر بھی تھے۔ پوری دنیا میں شہرت آپ کو فارسی رباعیوں کی وجہ سے بھی ملی ہے۔ اس سیریز میں پانچواں تاریخی کردار خواجہ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔
آپ کا پورا نام ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1039 اور وفات 1110 میں ہوئی۔ آپ بہت مشہور صوفی بزرگ تھے اور آپ کی ملاقات سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہوئی تھی۔ قارئین کرام، اس سیریز میں چھٹا کردار سلطان ملک شاہ اول کے تیسرے بیٹے احمد سنجر سلجوقی کا ہے۔ ملک شاہ اول کے وصال کے بعد سلجوق سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر زوال کا شکار ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے والد ملک شاہ کی وفات کے بعد خراسان یعنی ایران کے علاقے پر قبضہ کیا اور تقریباً 66 سال دشمنان اسلام سے جہاد کیا۔ آپ کو عباسی خلفاء اور علماء کی جانب سے سلطان اعظم کا خطاب دیا گیا۔ سلطان احمد سنجر کی شان و شوکت کا اندازہ پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کے اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا: شوکت سنجر و سلم تیرے جلال کی نمود، فقر جندری و با یزید تیرا جمال بے نقاب، عجب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دے شکوائے سنجر فقر جندر و بستامی۔ ناظرین کرام، ان تاریخی کرداروں کے علاوہ خواتین میں پہلا تاریخی کردار سلطان ملک شاہ کی بیوی ٹیرکن خاتون کا ہے اور دوسرا تاریخی کردار سلطان نظام الملک توسی کی بیوی ہیلینا کا ہے، اور یہ جارجیا کے عیسائی بادشاہ بقرات کی بیٹی تھی۔ اب اس سیریز میں دکھائے جانے والے منفی پہلوؤں سے آپ کو روشناس کرواتا ہوں کہ تاریخ کی وہ کون سی بدنام شخصیات تھیں جن کا بدترین چہرہ اس سیریز میں دکھایا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا منفی کردار عیسائیوں کا دکھایا جا رہا ہے، جو طاقت کے نشے میں ہر وقت مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ دوسرا منفی کردار گوہر نصیبی کا ہے، جو کلیج ارسلان ثانی، جو کہ سلاجقہ روم کے سلطان تھے، ان کی بیٹی اور خیسرو اول کی بہن تھی۔ اس سیریز میں تیسرا منفی کردار فاطمی خلافت کا دکھایا جا رہا ہے، جو اہل سنت کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور لوگوں کو شیعہ مسلک اختیار کرنے پر زبردستی مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کی فرقہ واریت کی جنگ بھی تھی۔ اور چوتھا اور انتہائی خطرناک کردار حشاشین تنظیم کا ہے۔ یہ ایک دہشت گرد اور خفیہ تنظیم تھی جس نے اس زمانے میں پورے عالم اسلام پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ اس تنظیم کا سربراہ بدنام زمانہ، شاطرانہ چال بازیوں اور فتنہ انگیزیوں کا ماسٹر مائنڈ حسن بن صبا تھا۔ حسن بن صبا تاریخ کا ایک غلیظ ترین شخص تھا جس نے اپنی ایک مصنوعی جنت بنا رکھی تھی، اور اس کا تعلق فاطمی خلافت سے بھی تھا، اور اس تنظیم سے عیسائی اور مسلم بڑے بڑے سلطان خوف میں مبتلا تھے۔ یہ ایسا شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مسلمان علماء اور سلطانوں اور بادشاہوں کا قتل کروایا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ واحد شخصیت تھے جن کو حسن بن صبا کے دہشت گرد حشاشین شہید نہ کر سکے۔ ان کے علاوہ وہ جس بھی شخصیت کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، اس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ سلطان نور الدین زنگی مرحوم رحمت اللہ علیہ کو بھی حشاشین نے دھوکے سے شہید کیا تھا۔ ان سارے کرداروں کے بارے میں معلوم ہو جانے کے بعد آپ بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے کہ درویش ارطغرل اور کرلش عثمان کے بعد ترکی کا یہ ڈرامہ نظام عالم کیسے کیسے تاریخی حقائق پر مبنی اور کتنا ہی بہترین ڈرامہ ہوگا۔ اگر آپ کے بھی بچے فلم اور ڈراموں کی لت پہ مبتلا ہیں اور کسی صورت وہ اس لت سے باز آنے والے نہیں، تو آپ ایک بار ان کی توجہ ان ڈراموں کی طرف دلائیے۔ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔